بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک رات کی ملکہ۔ وہ تیسرا دن تھا۔ موسلا دھار بارش نہ ختم ہو رہی تھی نہ کم ہو رہی تھی اور نہ ہی ذرا دم لے رہی تھی۔ سیاہ بادل جیسے صف باندھے ہوئے تھے، اوپر تلے چلے آ رہے تھے۔ دریائے جمنا پہلے دن سراب ہوا، دوسرے دن لبالب ہوا، پھر تیسرے دن تو چھلکنے ہی لگا تھا۔ بارش یوں منہ زور نہ ہوتی تو باغ گل افشاں کے گھنے درختوں میں جھولے پڑے ہوتے۔ بیگمات اپنی سہیلیوں کے سنگ رنگ برنگے ملبوسات میں جھولتی ہوئی آنچل اڑاتی ہوئی کہکہے لگاتی رہتی۔ ایسے وقت خوبصورت کنیزیں سارا دن ساون کے گیت گاتی تھی اور رقص کرتی تھی اور اپنے اپنے لہنگوں کے دائرے بناتی چلی جاتی تھی۔ فی الوقت یہ سلسلہ نہیں رہا تھا۔ باغ گل افشاں کی ہریالی اداس تھی، گھنے درختوں کی ڈالی ڈالی اور پتے پتے سے دھار دھاروں آنسو بہہ رہے تھے۔ ولی عہد شہزادہ ہمایوں اپنی وسیع و عریض خوابگاہ میں بستر علالت پر پڑا ہوا تھا۔ ایک 80 سالہ تجربہ کار پیر طبیب کی انگلیاں بیمار کی نبض پر تھیں اور نبض تھی کہ لمحہ بلمحہ الوداع کہنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ شہزادے کی والدہ ماہم بیگم کبھی بیٹے کے سرہانے آ کر دعائیں مانگ رہی تھی، کبھی پائنتی پہنچ کر رونے لگتی تھی۔ وہ ماں پیدائش سے پہلے لمحے سے بیٹے پر جان دیتی آئی تھی، مگر اب وقت ایسا آن پڑا تھا کہ جان دے کر بھی ان کی جان نہیں بچا سکتی تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادہ دور تک نہیں جا سکے گی۔ صرف دوا سے لے کر دعا تک کا سفر رہ گیا تھا۔ باغ گل افشاں کی عمارت کے ایک کمرے میں انتہائی تجربہ کار اتباع کا اجلاس جاری تھا۔ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، کبھی کسی کے مشورے کو مان رہے تھے، کبھی کسی کے مشورے کو رد کر رہے تھے۔ بادشاہ کے لیے حتمی مؤثر دوا تجویز کر رہے تھے، پھر اتفاق رائے سے جو مجوزہ دوا ہوتی تھی اسے شہزادے پر آزمایا جاتا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے یہی سلسلہ جاری تھا، لیکن مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ مریض نے صبح سے آنکھیں بند کر لی تھی، اس قدر نکاہت تھی کہ پلکیں نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ عجیب دنیا ہے، جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی عمارت کی چھت کے نیچے حرم کی 4 دیواری میں خوشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں حضرت بادشاہ بابر کی دوسری بیویاں یعنی شہزادہ ہمایوں کی ستیلی مائیں بھی تھیں۔ ان کے دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ ہمایوں اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت بادشاہ بابر کا جانشین ان میں سے کسی کا بیٹا ہو سکتا تھا۔ وہاں ہر ماں کی یہی دلی آرزو تھی۔ وہ سب اپنے اپنے بیٹے کے سر پر بادشاہت کا تاج دیکھنا چاہتی تھی۔ تخت اگرچہ سونے چاندی کا ہوتا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہوتا ہے، لیکن اس پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے ساری زندگی مخالفین سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ باہر ہر سمت سے دشمنوں کی خیل غار ہوتی رہتی ہے اور اس سے زیادہ اندرون خانہ جنگ جاری رہتی ہے۔ وہ سونے چاندی کے تخت جو ہیرے جواہرات سے مرصع ہوتا ہے، اس میں اپنوں کے کانٹے چبھتے رہتے ہیں۔ کبھی سوکنے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، کبھی ستیلی مائیں ایک دوسرے کی اولاد کے لیے زہر اگلتی ہے، کبھی باپ بیٹا ایک دوسرے کی گردن اتار کر تخت پر بیٹھتا ہے، کبھی بھائی اپنے بھائی کے لہو میں نہا کر سرخرو ہو جاتا ہے۔ اسی باغ افشاں کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہاں کا منظر بھی بڑی ڈھکی چھپی اور نپی تلی خانہ جنگی پیش کر رہا تھا۔ حضرت بادشاہ بابر کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ بیگمات کھل کر ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتی تھی، لیکن در پردہ مخالفانہ کارروائیاں کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ دوسری بیگمات اپنی سوکن ماہم بیگم سے کھل کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تیرا ہمایوں کافی عرصے تک حضرت بادشاہ کا لاڈلا رہ چکا ہے، اب اسے مر جانے دے اور اللہ کرے مر ہی جائے، اس کے بعد ہمارے بیٹے کو جانشینی ملے گی۔ وہ نہ تو گالیاں دے رہی تھی نہ کوس رہی تھی، بظاہر اس کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی، مگر دعاؤں کی بجائے بد دعائیں دے رہی تھی۔ ماہم بیگم نے صرف ایک بیٹا ہمایوں پیدا کیا تھا۔ بابر کی دوسری بیوی گل رخ بیگم نے 5 بیٹے پیدا کیے تھے: کامران مرزا، عسکری مرزا، شاہ رخ احمد اور گلزار۔ یہ آخری 3 بیٹے بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ کامران مرزا بڑا بیٹا تھا۔ یہ توقع تھی کہ ہمایوں نہ رہا تو گل رخ بیگم کے بیٹے کامران مرزا کو تخت و تاج ملے گا۔ بابر کی ایک اور بیوی دلدار بیگم تھی، اس نے 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ اس میں سے ایک مر گیا تھا، دوسرا ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اسے ہندال کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دلدار بیگم کی سوچ یہ تھی کہ پہلے ہمایوں لڑک جائے، اس کے بعد کامران مرزا تخت نشین ہوگا تو بعد میں اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ کیونکہ دلدار بیگم اور گل رخ بیگم کی منزل ایک تھی، مقصد ایک تھا، اس لیے وہ دونوں ایک ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک بہت ہی پہنچے ہوئے عمل سے رجوع کیا تھا، اسے 50,000 سکہ رائج الوقت دیا تھا۔ اس کے عوض عامل نے ایک تویز لکھ کر دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کسی بھی طرح اس تویز کو بیمار شہزادے کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، یہ جلد ہی اپنا اثر دکھائے گا۔
ایک بیگم نے کہا، یہ تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات ہوئی۔ ہمایوں کے کمرے میں کون جائے گا؟ کون اس کے تکیے کے نیچے اسے رکھے گا؟ دوسری نے کہا، ماہم بیگم اپنے بیٹے کے پاس سانپ بن کر بیٹھی رہتی ہے۔ ہمایوں کے لیے کھانا تو دور کی بات ہے، دوا بھی آتی ہے تو پہلے خود چکھتی ہے، اس کے بعد بیٹے کے منہ تک پہنچنے دیتی ہیں۔ وہ دونوں تدبیریں سوچنے لگی۔ عامل نے بڑے دعوے سے کہا تھا، تویز زور اثر ہے، اگر اسے تکیے کے نیچے نہ رکھا جا سکے تو اس کی پائنتی رکھ دیا جائے، بستر کے نیچے یا پلنگ کے نیچے کہیں چھپا دیا جائے، بس اتنا ہو کہ وہ تعویذ بیمار کے قریب رہے۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم نے سر جوڑ کر سوچا، حرم میں جو کنیزیں ہیں وہ شہزادے کی منہ چڑی ہیں، ہمارے کام نہیں آئیں گی، الٹا بھید کھول دیں گی۔ ویسی اور اس عمارت کے فرش پر جھاڑو دینے اور وہاں کی صفائی رکھنے کے لیے کسی بھنگن کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کام کے لیے شریف مگر غریب خاندان کی لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا۔ گل رخ بیگم نے کہا، ان لڑکیوں کی لگی بندھی تنخواہ ہوتی ہے، بہت غریب اور ضرورت مند ہوتی ہیں، انہیں زیادہ رقم کا لالچ دیا جائے گا تو ان میں سے کوئی ہمارا کام کر گزرے گی۔ دلدار بیگم نے کہا، جو بھی کرنا ہے جلدی کرے، حضرت بادشاہ کو بیٹے کے علالت کی اطلاع بھیج دی گئی ہے، وہ اپنے صاحبزادے کو بہت عزیز رکھتے ہیں، یہ خبر سنتے ہی دوڑے چلے آئیں گے۔ گل بیگم نے کہا، فکر نہ کریں، دریا چڑھا ہوا ہے، لہریں مزور منہ زور ہے، ایسی صورت میں کشتیاں نہیں ڈالی جائیں گی، حضرت بادشاہ اتنی جلدی یہاں تک کیوں نہیں پہنچ پائیں گے؟ ہماری نظروں میں ایک ملازمہ ہے۔ دلدار بیگم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر بولی، میں گل افشاں سے کہتی ہوں۔ اس سے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں اس کا نام اختر بیگم ہے، اس نے گل سے ہماری دمدردی پا کر اپنا دکھڑا سنایا تھا، اس کا باپ دائمی مریض ہے، بھائی نشہ کرتا ہے، سنبھالنے والا کوئی نہیں اور کسی کو اس کی شادی کی فکر نہیں ہے۔ پھر گل رخ نے ہنستے ہوئے کہا، کم بخت 14 برس کی اور ابھی سے شادی کی فکر ہو گئی ہے، اگر ہم اسے زیادہ سے زیادہ رقم دیں گے تو وہ ایک دلہا خریدنے کے لالچ میں ہمارا کام ضرور کرے گی۔ دلدار بیگم نے چونک کر کہا، ہاں یاد آیا، اس کا نام اختری ہے، ماہم بیگم اسے بیٹے کے کمرے کی صفائی کے لیے بلاتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، جب تک اسے اندر نہیں بلایا جاتا وہ دروازے سے لگی بیٹھی رہتی ہے، اس بیمار کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ یہ جو خاتمائیں اور کنیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری سلامتی کے لیے صرف اس لیے دعا مانگتی ہیں کہ انہیں ہم سے روزی روٹی ملتی ہے، ورنہ اختری جیسی خاتمہ کو شہزادے سے کون سی دولت مل جانے والی ہے کہ وہ اس کے دروازے پر دل سے دعائیں مانگتی ہوگی۔ گل رخ بیگم نے اسی وقت اختری کو طلب کیا اور فوراً ہی حاضر ہوگی، انہیں سلام کر کے بڑے ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہوگی۔ گل رخ نے کہا، کل تم نے اپنا دکھڑا سنایا تھا، ہم تم سے بہت متاثر ہوئے ہیں، تمہارے بہت کام آنا چاہتے ہیں، اتنی دولت دینا چاہتے ہیں کہ تم گھر بیٹھے ہی تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، خدا نے آپ کو دریا دلی عطا کی ہے، میری دعا ہے خدا آپ کو اور نیکی دے، میں آپ کی اور آپ کے صاحبزادوں کی لمبی عمر کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتی رہوں گی۔ ہم تمہارے لیے نیکی کر رہے ہیں، تم ہمارے لیے کیا کر سکتی ہو؟ آپ جو حکم دیں گی اس حکم کی تعمیل کروں گی، انگاروں پر چلنے کی کہیں گی تو انگاروں پر چل کر دکھاؤں گی، تمہیں انگاروں پر نہیں چلنا، ہماری اور ہمارے صاحبزادوں کی سلامتی کے لیے ماہم بیگم کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ اختری نے ایک دم سے چونک کر سر اٹھایا، گھبرا کر دونوں بیگمات کو دیکھا۔ دلدار بیگم نے پوچھا، کیا ہوا، ڈر گئی؟ وہ جلدی سے انکار میں سر ہلا کر بولے، نہیں، ہاں مگر میں آپ تو جانتی ہیں ماہم بیگم کتنی ظالم ہے، مجھے اپنے خلاف کچھ کرتے ہوئے پکڑ لیا تو کھڑے کھڑے میری کھال اتروا دے گی۔ گل بیگم نے کہا، کام اتنا آسان ہے کہ ماہم بیگم کو خبر نہیں ہوگی، جب ہمارا کام کر رہی ہو تو یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم تمہیں تحفظ بھی دیں گے اور تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ گل رخ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر بولی، تم نہیں جانتی کہ تمہیں کتنے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا؟ ہمایوں کے بعد ہمارے بیٹے کامران مرزا کو تاج اور تخت ملے گا، جس دن وہ تخت نشین ہوگا اسی دن تمہیں اتنی بڑی جاگیر عطا کی جائے گی کہ تمہاری اولاد کی اولادیں بھی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں گی۔ اختری بری طرح سہمی ہوئی تھی مگر ان بار بیگمات کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ خوفزدہ ہو کر ان کا کام نہیں کرے گی۔ وہ بولی، میرے بابا کہتے ہیں بہت کچھ پانے کے لیے بہت سی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کے سائے میں رہ کر امید ہے مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ دلدار بیگم نے کہا، شاباش، تم ہمارا دل خوش کر رہی ہو۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گل رخ نے اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا طے شدہ کاغذ نکال کر کہا، یہ تعویذ ہے، اسے ہمایوں کے تکیے یا کہیں نہیں بیچ بستر کے نیچے چھپانا ہے، بس اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ دلدار نے کہا، یہ جان جوخم کا کام نہیں ہے، صرف ہوشیاری کا کام ہے، تم ماہم بیگم سے نظریں بچا کر ایسا کر سکو گی۔ اختری نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے دونوں ہاتھیوں پھیلائے جیسے خیرات لے رہی ہو۔
गुलरुख ने इसकी हथेली पर वो तवीज रखते हुए कहा, इसे फौरन छुपा लो, आज ये नन्हा सा कागज का टुकड़ा दे रहे हैं, कल इसी हथेली पर एक बहुत बड़ी जागीर का परवाना होगा। इसने इस नन्हे से कागज को दोनों हाथों में दबा लिया, पेशानी से लगाकर हाथ जोड़ने के अंदाज में कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपने बाबा की ये बातें आजमाऊंगी कि मसाइब से गुजरने के बाद ही राहतें मिलती हैं। इसने इस तावीज को अपने गुरेबान में छुपा लिया। दिलदार ने कहा, यह काम आज ही होना चाहिए, बल्कि अभी होना चाहिए। वो बोली, जब खड़ियाली 4 बजाता है तब मलका बेगम मुझे अंदर बुलाती हैं। मैं इसी वक्त ये काम कर सकूंगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। ये याद रखना, तुम पर कड़ी नजर रखी जाएगी। काम बहुत आसान है, कर गुजरोगी तो हमारी जैसी बेगमात की तरह ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारती रहोगे। वो सर झुकाए उल्टे कदमों चलती हुई इस कमरे से बाहर आ गई। इस इमारत के पीछे खातमाओं की रिहाइश के लिए छोटी छोटी कोठरियां बनाई गई थी। अख्तरी को हालात ने ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया था जहां वो हैरान थी, परेशान थी, बुरी तरह उलझी हुई थी। इसने अपनी कोठरी में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर धड़कते हुए दिल पर हाथ रख लिया। इस दिल के पास वो नन्हा सा तावीज भी था, और इस दिल के अंदर शहजादा हमायूं भी धड़क रहा था। वो लड़की नादान थी दिल के मामले में, इसे अकल से खाली कर दिया था। वो जर्रा होकर आफताब तक पहुंचना चाहती थी, खुद नहीं जानती थी कि इसका दिल क्यों शहजादे की तरफ खिंचा जाता है। इस मामूली सी छोकरी के अंदर यह ख्वाहिश मचलती रहती थी कि बस एक बार दौड़कर जाए और शहजादे के वजूद से लिपट जाए। अक्सर दिल की तमन्नाएं पागल होती हैं, अकल से इसका कोई वास्ता नहीं रहता। ये समझते हुए भी कि पाँव की जूती कभी सर पर नहीं रखी जाती, वो तसव्वुर में शहजादे को सर करती रहती थी, सोचती रहती थी, अगर मैं जूती हूं तो जूती ही रहूंगी, कभी सर नहीं चढ़ूंगी, पाँव तले ही रहूंगी, मगर वो पाँव मेरे शहजादे के हों और किसी के ना हों। इसने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा। इसकी हथेली के नीचे अंगिया के अंदर जैसे तावीज नहीं था, प्राया खंजर था, और ये खंजर अपने दिल को काटने के लिए दिया गया था। हाय, ये मुझे किस आजमाइश में मुब्तला किया जा रहा है। ये तो तय है कि अपनी जान दे दूंगी, मगर अपने महबूब की जान नहीं लूंगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत ही भयानक है। अगर मैंने बेगमात के अहकामात की तामील ना की तो ये दर पर्दा बहुत बुरी तरह इंतकाम लेंगे। अपने कारिंदों के जरिए मेरे घर को आग लगा देंगी, मेरे अपनों को नेज़ों पर चढ़ा देंगे। मैं ये इल्ज़ाम नहीं दे सकूंगी कि वो बेगमात मेरे जरिए इतना बड़ी साजिश कर रही है। छोटा मुंह बड़ी बात, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। वो बड़ी देर तक बंद दरवाजे से लगी खड़ी रही, कभी टहलती रही, कभी बैठती रही और सोचती रही इसे क्या करना चाहिए। फिर अकल ने समझाया, ऐसा काम करो कि शहजादा सलामत रहे और बेगमात का हुक्म भी पूरा हो जाए। इसने गिरिबान में हाथ डालकर इस तावीज़ को निकाला। इसका कागज जाफरानी रंग का था। इसने इसे खोला तो अंदर एक और तहशुदा कागज था। इसे खोल कर देखा, वहां कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई थी। हर गोशे पर चंद हरूफ लिखे गए थे और दरमियान में चंद आदाद दर्ज थे। वो थोड़ी देर तक इन्हें देखती रही, सोचती रही, फिर अपनी जगह से उठी। इसने चारपाई के पास एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था, इसमें इसके कपड़े और कुछ जरूरी चीजें रखी रहती थी। इसने संदूक को खोला, इस तहरीर शुदा कागज को अपने कपड़ों के नीचे छुपा दिया, फिर इसी साइज का सादा कागज तय करके जाफरानी रंग के कागज में लपेट दिया। इसे तावीज की शक्ल दी और अपनी अंगियां की गहराई में छुपा लिया। चंद घड़ियां गुजारने के बाद शहजादे की ख्वाबगाह के पास आई तो गुलरुख की एक राजदार कनीज ने आकर चुपके से कहा, तुम्हें बेगम साहिबा ने तलब किया है। वो कनीज के साथ एक कमरे में आ गई। वहां गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम इसकी मुंतजिर थे। उन्होंने कनीज को वहां से जाने का हुक्म दिया। जब वो चली गई तो गुलरुख ने अभी कुछ साथें गुजरने ही घड़ियाल 4 बजाने लगा और तुम्हें बुलाया जाएगा। वो बोली, मैं पूरी तरह मुस्तैद हूँ, आपका काम जरूर करूंगी, मुझे अपनी जिंदगी संवारनी है, आपका काम हर हाल में होगा। दिलदार ने पूछा, वो तावीज खाए? इसने फौरन इस तावीज को निकाल कर इन्हें दिखाया और फिर इसे अंदर रखते हुए कहा, मैंने इसे जान से ज्यादा संभाल कर रखा है। यह काम आसान होने के बावजूद अंदेशों से भरपूर है, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी कामयाबी के लिए दुआएं करती रहें, वो दुआएं मुझे भी लगती रहेंगी और मैं माहम बेगम की नजरों में भी नहीं आऊंगी। वो इनसे रुखसत होकर शहजादे की ख्वाबगाह की तरफ आई। इस वक्त घड़ियाली 4 बजा रहा था। माहम बेगम बंद दरवाजे के पीछे थी। इसने हुक्म दिया कि अख्तरी को सफाई के लिए भेज दिया जाए। इसने मोरछल वाली एक बड़ी सी झाड़ू ली, असफंज का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और फिर पानी से भरी हुई बाल्टी उठाकर कमरे में आ गई। वो पहले झाड़ू देती थी, फिर स्पंज को पानी में भिगोकर पूरे फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करती थी। गर्मी और बरसात के मौसम में फर्श के कालीन हटा दिए जाते थे ताकि ठंडक रहे, फिर मौसम सरमा में दोबारा कालीन बिछा दिए जाते थे। बीमार शहजादा बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था। माहम बेगम सरहाने बैठी कलाम पाक की आयतें पढ़ रही थी।
अख्तरी फर्श पर झाड़ू दे रही थी और इसका दिल शहजादे की तरफ खिंचा जा रहा था। वो कभी कभी चोर नजरों से हुमायूं को देखती, फिर मलका बेगम के खौफ से सफाई में लग जाती। इसे झाड़ू लगाते वक्त शहजादे के बिस्तर के चारों तरफ घूमना पड़ता था। फिर इस स्पंज से फर्श को रगड़ते वक्त भी वो अपने महबूब का तवाफ करती रहती। दिल धड़क धड़क कर कहता था, ये कैसा पागलपन है। अम्मा कहती है जब मैं बच्ची थी तो हाथ उठाकर चांद को तका, शायद कभी दुआओं में वो चांद मिल जाता, लेकिन जमीन का ये आफताब कैसे मिलेगा। इसने हमायों के पाइंते पहुंचकर महम बेगम को देखा। वो सर झुकाए पढ़ने में मसरूफ थी। इसने फौरन ही इस तह किए हुए खोखले तवीज को अंगिया की गहराई से निकाल कर मखमली बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हमायूं का पांव करीब ही था। दिल मचलने लगा कि एक जरा सा छूप ले। ऐसे ही वक्त माहम बेगम ने बेटे पर फूंक मारने के लिए पहलू बदला तो वह जल्दी से स्पंज को थाम कर फर्श की सफाई करने लगी। हाय, कितने करीब पहुंचकर कितनी दूर हो गई हूँ। मेरे महबूब, मेरे मतलूब, ये मुझे क्या हो जाता है। तुम्हें देखते ही नशा पुकारने लगता है, मैं बदहोश हो जाती हूँ। मेरी आरजुएं कहती हैं तुम्हें छू लूं तो सुरूर तारी हो जाएगा, पकड़ लूं तो जैसे कायनात की कलाई हाथ आ जाएगी, जकड़ लूं तो तुम्हारे वजूद की जकड़बंदियों में मेरा वजूद गुम होता चला जाएगा। वो काम पूरा करके ख्वाबगाह से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद गुलरुख ने फिर इसे तलब किया और वो इसके सामने हाजिर होकर अपने खाली हाथों को फैलाते हुए बोली, काम हो चुका है। मैंने इस तावीज़ को साहिब आलम के बिस्तर के नीचे छुपा दिया है। दिलदार बेगम ने कहा, फिलहाल तुम पर भरोसा करना होगा। अगर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा तो ये समझ लिया जाएगा कि तुमने हमारा काम नहीं किया है। अख्तरी अंदर से सहमी हुई थी, बड़ी खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। गुल बेगम ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और वफादारी के दो सबूत हमें इस वक्त मिलेंगे जब तावीज़ अपना असर दिखाएगा और वो बीमार इस दुनिया से कूच कर जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार रहना। वो बुरे अंजाम से डरने वाली नहीं थी, बस ये अंदेशा था कि शहजादे के काम आने के बावजूद इस बीमार के साथ कुछ भी हो सकता है। वो बोली, एक अर्ज करना चाहती हूँ। गुलरुख ने सर हिलाते हुए कहा, वो बोली, बड़े बड़े आमिल हजरात से भी गलतियां होती हैं, कोई हमेशा कामयाब नहीं रहता। कभी कभी इनके तावीज़ गंडे बेअसर हो जाते हैं। दुरुस्त कहती हो, अगर बीमार सेहत याब होकर बिस्तर छोड़ेगा तो इसकी ख्वाबगाह कभी कभी खाली होगी। ऐसे वक्त हमारी वफादार कनीज़ें वहां जाएंगी और इसके बिस्तर के नीचे देखेंगी कि ये तावीज़ मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगा तो ये वाजिया हो जाएगा कि तुमने अपना काम दयानतदारी से किया और इस आमिल ने एक बेअसर तावीज़ दिया है। फिर इस आमिल से निमट लिया जाएगा। ऐसे ही वक्त बाहर शोर बुलंद हुआ कि हजरत बादशाह बाबर तशरीफ ला रहे हैं। वो सब अपने कमरे से निकलकर वसीउ और इस राहदारी में आ गई। अमारत के अंदर और बाहर ख्वाजा सरा नंगी तलवारें लिए पहरादारी के फराइज अंजाम देते रहते थे। एक ख्वाजा सरा ने बेगम महामंग बेगम के सामने हाजिर होकर घुटने टेकते हुए कहा, मलका बेगम का इकबाल बुलंद हो। हजरत बादशाह ने दरिया अबूर कर लिया है। हजरत आला किसी भी साथ में यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। बाहर बारिश का जोर कुछ कम हो गया था। बेशुमार मुसल्लह सिपाही जमुना के साहिल से बागे गुल अफशां की इमारत तक दो सफ़ों में खड़े हो गए थे। बाबर कश्ती से उतरकर तेजी से चलता हुआ मुसल्लह सिपाहियों के दरमियान से गुजरता हुआ इमारत के अंदर आ गया। गुल रुख बेगम और दिलदार बेगम इसके इस्तकबाल के लिए राहदारी में खड़ी थी। उन्होंने आदाब शाही के मुताबिक इसकी ताज़ीम की, इसे सलाम किया। वो बेटी की हलालत से बहुत परेशान था। इसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, गुलरुख और दिलदार अब अपने साहबजादों को छोड़कर हमारे बीमार हमायों की इयादत के लिए आई हैं। ये देख कर खुशी हो रही है। हम कुछ वक्त आप दोनों के साथ गुजारेंगे, अभी रास्ता छोड़ें। वो फौरन ही एक तरफ हो गए और तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सामने ख्वाबगाह के खुले दरवाजे पर माहम बेगम खड़ी आंसू बहा रही थी। वो बोली, हम आदाब शाही नहीं जानते, इन लम्हात में सिर्फ अपने बेटे की माँ है। बाबर इसके शाने को थपक कर तेजी से चलता हुआ ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। जवान कदावर पहाड़ जैसे बेटे को बिस्तर अलालत पर देखकर एकदम से तड़प गया। झुककर पोशानी पर बोसा देते हुए बोला, बाबर की जान, आंखें खोलो। एक बादशाह बाप की जुबान से दुआएं मांगता हुआ तुम्हारे पास आया है। आंखें खोलो, बाप को हौसला दो। तुम मसाइब और बीमारियों से लड़ना जानते हो। माहम बेगम ने पीछे से कहा, बाप की आवाज बेटे के कानों तक नहीं पहुंच रही है। सुबह से इसकी आंखें बंद हैं। हमारा लाल, हमारे जिगर का टुकड़ा नीम बेहोशी की हालत में है। बाबर ने पलट कर गरजदार आवाज में पूछा, तबीब हजरात क्या कर रहे हैं? इन्हें फौरन हाजिर किया जाए। माहम बेगम ने कहा, अब यहाँ आकर गुस्सा दिखा रहे हैं। हमने बीमारी की खबर कल भेजी थी और आज तशरीफ ला रहे हैं। आपको हमारे बेटे से क्या मोहब्बत हो सकती है? आपके तो दूसरी बेगमात से कई बेटे हैं। खुदा न खास्ता हमारे लाल को कुछ हो गया तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा।
ہماری کوکھ جل جائے گی۔ خدا ملکہ ایسی باتیں نہ کریں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں ہمایوں ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم بہت پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، ہمارا یہ ولی عہد ہے، ہمارے تخت و تاج کا جانشین ہے، مگر آپ ماں کی ممتا کے آگے باپ کی محبت اور شفقت کو بھول رہی ہیں۔ بہتر ہے حرم میں جائیں، یہاں طبیب حضرات آنے والے ہیں۔ وہ سر جھکا کر آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد کئی اتباع، مشیر حضرات اور عمرہ تشریف لے آئے، جو مشکل حالات میں بابر کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس نے تمام طبیب حضرات کو غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے ولی عہد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو ہمارے بیٹے کو آنکھیں کھولنے، کچھ بولنے اور سننے کی توانائی دے سکے؟ ایک طبیب نے کہا، ہم بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اپنی طبی زندگی کے تمام تجربات کو آزما رہے ہیں، مگر خدا ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہماری تدبیریں اور دوائیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں۔ اس نے گرج کر پوچھا، کیا ہم سمجھ لیں کہ شہزادے کا مرض لا علاج ہے؟ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا مسیحا، کوئی ایسا معالج نہیں جو ہمارے بیٹے کا علاج کر سکے؟ ایک مشیر ابو القاسم نے عرض کیا، ہمارے آباء و اجداد نے بتایا ہے کہ جب اتباع علاج سے عاجز ہو رہے ہوں، کوئی دوا اثر نہ کر رہی ہو، تمام تدابیر ناکام ہو رہی ہوں، تو ان حالات میں صدقہ دیا جائے۔ دوسرے نے تائید کی، بے شک جب انسانی علوم سے استفادہ نہ ہو سکے، کوئی حکمت عملی کام نہ آئے، تو ایسے وقت صدقہ اور دعا، یہ دو ہی چیزیں کام آتی ہیں۔ بابر نے کہا، ہم اپنے بیٹے کی صحت یابی اور طویل عمری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ہمیں مشورہ دیا جائے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک نے کہا، اپنا قیمتی مال صدقہ کے طور پہ دینا چاہیے۔ دوسرے مشیر نے کہا، حضرت بادشاہ کا اقبال بلند ہو، گوالیار کے راجہ بکر ماجید اور بادشاہ ابراہیم کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے، ان کے آدمیوں نے شہزادہ ہمایوں کو نذرانے کے طور پر ایک ہیرا پیش کیا تھا، اس ہیرے کا وزن 8 مسکال ہے، جو جوہریوں کا متفقہ بیان ہے کہ اس ہیرت کی قیمت تمام دنیا کے ایک دن کی آمدنی کے برابر ہے، آپ اس ہیرے کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ بابر نے انکار میں سر ہلا کر کہا، وہ ہیرا ہمایوں کو دیا گیا تھا، وہ اس کی ملکیت ہے، ہمیں اپنی کوئی قیمتی چیز صدقہ کے طور پر دینی چاہیے۔ وہ پلٹ کر بیٹے کے پاس آیا، وہ آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ساری دنیا کے مال اور تخت و تاج کی کیا اوقات ہے ہمارے ہمایوں کا بدل؟ صرف یہی ہے کہ ہم خود کو اس پر فدا کر دیں۔ تمام حاضرین نے پریشان ہو کر بابر کو دیکھا۔ ایک امیر نے کہا، ہندوستان میں مغل سلطنت قائم ہو چکی ہے، سلطنت کی بقا کے لیے، شہزادہ ہمایوں کی سرپرستی کے لیے آپ کی زندگی بہت اہم ہے، آپ کو سلامت رہنا ہے، انشاءاللہ ہمارے صاحب عالم جلد ہی شفا پائیں گے، آپ کے سائے میں اور آپ کی سرپرستی میں اپنی طبی عمر کو پہنچیں گے۔ بابر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، بس آگے کچھ نہ کہا جائے، ہمارے سینے میں فولاد کا دل ہے، مگر یہ دل بیٹے کے لیے بہت کمزور ہو چکا ہے، یہ صبح سے آنکھیں بند کیے بے بسی سے یوں پڑا ہے جیسے کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر پا رہا، ہم سے اس کی بے چینی نہیں دیکھی جا رہی، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، ہم اپنی جان کا صدقہ دیں گے، آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مہم بیگم نے آ کر پریشانی سے پوچھا، یہ ہم کیا سن رہے ہیں، آپ اپنی جان کا صدقہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں، ہمیں ایک دن ہمیں جان سے نہیں جانا، وہ اللہ کی مرضی ہوگی، آپ اپنی طبی عمر گزار کر جائیں گے، لیکن یہ مقررہ وقت سے پہلے جان کا صدقہ دینا گویا خودکشی کرنا ہے۔ صدقہ دینے کو خودکشی نہیں کہہ سکتے، جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ہماری جان کے بدلے بیٹے کو زندگی دے گا تو یہ سراسر صدقہ ہوگا، خودکشی نہیں ہوگی، بس اب آپ خاموش رہیں، ہم آگے کسی بحث کے متمحل نہیں ہوں گے۔ اس نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہم جا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر واپس آئیں گے، یہاں عود و عنبر کی خوشبو چاہتے ہیں، اگر بتیاں بھی سلگائی جائیں۔ یہ حکم دے کر وہ تیزی سے چلتا ہوا خوابگاہ سے باہر آیا۔ وہاں دو بیگمات اس کی منتظر تھی۔ گل رخ بیگم نے کہا، آپ بادشاہ ہیں، مطلق العنان ہیں، آپ کو اپنی منمانی سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم شریک حیات کی حیثیت سے شکایت کر سکتی ہیں، فریاد کر سکتی ہیں۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا فریاد ہے تمہاری؟ دلدار بیگم نے کہا، آپ سے گزارش ہے ہمارے بیٹوں سے انصاف کریں، ہم نے نا انصافی کب کی ہے؟ وہ بولی، ہمارا ایک جوان بیٹا ہندال ہے۔ گل رخ نے کہا، ہمارے دو قدور بیٹے کامران اور عسکری ہیں، یہ سب آپ کا لہو کافاں ہے، آپ ایک بیٹے کی خاطر ان 3 بیٹوں کو یتیم بنا دینا چاہتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بابر نے کہا، 3 نہیں 4 بیٹے یتیم ہوں گے، اگر ہم اللہ کو پیارے ہوں گے تو ہمایوں بھی تو صحت یاب ہو کر یتیم کہلائے گا۔ والد نے کہا،
ہمایوں فخر کرے گا کہ باپ نے اس کی خاطر جان دے دی، اور ہمارے بیٹوں کے سر جھکیں گے کہ آپ نے ایک کی خاطر 3 بیٹوں کو یتیم کر دیا۔ اس نے دونوں بیگمات کو گہری سنجیدگی سے دیکھا، پھر کہا، ہر انسان اپنے نقطۂ نظر سے اور رشتے سے اپنے جذباتی زاویوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تم دونوں اس وقت ماؤں کی زبان بول رہی ہو، تمہاری ممتا کہہ رہی ہے تینوں بیٹوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ایک بیمار کرا دور دور دار فانی سے کوچ کر جائے، تم دونوں کی ممتا سلامت رہے اور تیسری کی ممتا ساری عمر بلکتی رہے۔ وہ فسوں کرنے کے انداز میں بولا، یہ مائیں اتنی خود غرض کیوں ہوتی ہیں؟ ایک ممتا کی لاش پر اپنے بیٹوں کی زندگی تعمیر کرنا چاہتی ہیں؟ تم دونوں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ تینوں ماں کے بیٹے سلامت رہیں، تینوں کی ممتا ہستی مسکراتی رہے؟ دونوں بیگمات نے چوٹ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر گلرخ نے کہا، ہم ہمایوں کی دشمن نہیں ہیں، اس کی سلامتی چاہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے سہاگ کی سلامتی سب سے عزیز ہے۔ تو پھر ہم سے بحث نہ کریں، ہمایوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ ہم خودکشی کرنے نہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس معبود کی مناجات کریں گے، اس کی رضا معلوم کریں گے۔ کیا وہ جان کے بدلے جان قبول کرے گا؟ اگر قبول کرے گا تو ہمیں یا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اس کی قبولیت سے انکار کرے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ بابر اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا ان کے درمیان سے گزرتا ہوا اس کمرے کی طرف چلا گیا جو عبادات کے لیے مخصوص تھا۔ بیگمات کو چپ لگ گئی۔ عمارت کے ہر حصے میں کنیزیں، علاج علاج والی علاج اور خاتمائیں اور سادے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ان کے آقا، ان کی بیگمات، اور ان پر وقت ہوا تھا۔ اگلی چند ساتوں میں وہ چند گھڑیوں میں یا ماتم ہونے والا تھا یا صحت یابی کا جشن منایا جانے والا تھا۔ باہر بارش کا زور کم ہو گیا تھا، لیکن بادل گرج رہے تھے، جیسا کہ مناجات کے وقت گرج رہے تھے اور آئندہ ٹوٹ کر برسنا چاہتے ہوں۔ بابر وضو کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا۔ حالات کے گرجنے اور برسنے کا توڑ بس یہی رہ گیا تھا کہ سجدے میں گر کر رب جلیل کے سامنے رحم کی بھیک مانگی جائے۔ وہ خود غرض نہیں تھا، مطلب براری کے لیے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، بچپن سے پانچوں نمازوں کا عادی تھا۔ شراب نوشی سے توبہ کرنے کے بعد تہجد کے وقت عبادت میں مصروف رہنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا، اس کا ایمان تھا، اسے عبادت کا پھل ضرور ملے گا۔ وہ بند دروازے کے پیچھے مناجات میں مصروف تھا اور ہمایوں کی خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے پر اختری سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عبادات کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ چپ تھی مگر محبت کے محبت میں اپنے شہزادے کے لیے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک ایک سجدے میں یوں سر پٹک رہی تھی جیسے محبوب کو جان کی امان نہ ملی تو وہ جان سے چلی جائے گی۔ وہ جھکی جھکی نظروں سے خوابگاہ کے اندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں بستر مر کے علالت پر پڑا ہوا شہزادہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ ایسے وقت راہداری میں کھڑے ہوئے خواجہ سرا مستعد ہو کے حضرت بادشاہ بابر عبادت گاہ سے نکل کر اس طرف آ رہا تھا۔ ایک طرف کھڑی ہوئی دلدار بیگم اس کے پیچھے چلتے چلتے ہوئے بولی، آپ کی شریک حیات ہے، اپنے مجازی خدا سے التجا کرتے ہیں، خدا را اپنا فیصلہ بدلے۔ وہ جیسے گونگا اور بہرا ہو گیا تھا، نہ کچھ بول رہا تھا نہ کچھ سن رہا تھا، سر جھکائے زیر لب کلام پاک کی آیتیں پڑھتا ہوا راہداری سے گزر رہا تھا۔ گلرخ نے بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، بے شک شہزادے ہمایوں کے لیے جان کا صدقہ ادا کیا جائے، لیکن وہ آپ کی جان نہ ہو۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کو بلاتے ہیں، آپ اس کی جان کا صدقہ دے دیں، ہمیں ہر حال میں آپ کی سلامتی عزیز ہے۔ یہ بادشاہ کو محض خوش کرنے اور متاثر کرنے والی باتیں تھیں، ورنہ دونوں کے بیٹے وہاں سے سینکڑوں میل دور تھے، ان کے حاضر ہونے میں 2-4 دن لگ جاتے۔ اتنی دیر میں اندھیرا ہو سکتا تھا۔ خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے پر مہا بیگم کھڑی ہوئی تھی اور اختری اس کی قدموں میں بیٹھی جھکی جھکی نظروں سے خوابگاہ کے اندر دیکھ رہی تھی۔ ان لمحات میں جذبات کی شدت ایسی تھی کہ زبان چپ ہو گئی تھی، دماغ سن ہو گیا تھا، صرف آنکھیں دعاؤں کے ساتھ اسے مانگ رہی تھی۔ پھر مہا بیگم اور بادشاہ بابر اندر چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا اور گرنے کے انداز میں چوکھٹ سے لگ گئی۔ بابر نے اندر آ کر بیٹے کو بڑے جسموں سے دیکھا، پھر ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مہا بیگم کو سمجھایا کہ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ جائے۔ روشن دان سے بارش کا شور سنائی دے رہا تھا، بادل گرج رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیٹے کے سرہانے آیا۔ کھڑکتی ہوئی بجلی کی لمحاتی چمک روشن دان کے ذریعے کمرے میں آ کر بجھ گئی۔ بابر نے زیر لب کہا، اے ہمارے معبود، ہمارا بیٹا گردش میں ہے، ہم بھی گردش میں آ رہے ہیں، بیٹے کے گھر 3 چکر لگائیں گے، اپنی جان کا صدقہ اتاریں گے، اے مالک و مختار اسے قبول فرما، اسے قبول فرما، آمین۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں طرف گھوم گیا، پھر اس بڑے سے جہازی پلنگ کے اطراف ایک ایک قدم کرتے ہوئے زیر لب کہنے لگا، یہ ساری آمد و شت ہے سانسوں کے آنے جانے پر، سانسیں آتی جاتی ہیں، کبھی جاتی ہیں اور پھر نہیں آتی، اور ہم پھر آنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کڑکتی ہوئی بجلی کی لمحاتی چمک آئی اور وہ گئی۔ بیٹے کے سرہانے سے پائنتی پہنچ گیا، اے میرے معبود،
लबे दम है ये लखते की जिगर, एक बादशाह फकीर है तेरे दर पर। वो पाइंती से फिर सर की तरफ आने लगा। शाहजोर हैं हम, जहाँ पनाह है हम, पर तुझी से हैं दम बदम, हम तेरे आगे दम नहीं मार सकते, अपनी जान वार सकते हैं। माँ हम बेगम को एक गोशे में दम बखुद बैठी हुई थी, एक बाप की बेमिसाल मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे को अमली सूरत पे देख रही थी। एक चक्कर पूरा हो चुका था, दूसरा चक्कर जारी था। इसकी भारी भरकम मगर धीमी धीमी सी आवाजें उभर रही थी। हम हैं मर्द आहन हजरत बादशाह बाबर, हमने दरिंदा सिर्फ दुश्मनों के आगे कभी हथियार नहीं डाले। तमाम उम्र मौत को आंखों में आंखें डालकर कुव्वतें और इक़्तिदार फ़तहमंदी के लिए लड़ते दे रहे। आज पहली और आखिरी बार बेटे की आने वाली मौत के आगे हथियार डाल रही हैं, सदका के तौर पर अपनी जान का नजराना पेश कर रही हैं। कबूल कर ए मेरे महबूद बरात, बरात शतीम कबूल कर। दूसरा चक्कर इख्तिताम को पहुंचा, तीसरा और आखिरी चक्कर शुरू हुआ। इस गोशे में बैठी हुई माहम बेगम अपने मुजाजी खुदा को देख रही थी, दिल ही दिल में कह रही थी, ए रब्बे जलील, ये वही दराज खत व लहमो शेम बादशाह है। ये हट्टे गट्टे जवानों को अपनी बगलों में दबोच कर घुंघरुओं पर दौड़ाता और छलांगे मारता चला जाता है। तो कभी है कादिर मुतलक है, तूने इस बादशाह को इतनी कुव्वत दी है। इसने कमाल कुव्वत इरादी का मुजाहिरा किया, दरियाए गंगा के चौड़े पाट को मुसलसल तैरते हुए पार किया था। आज तक किसी इंसान में ये हौसला पैदा ना हो सका है मेरे माबूद, ये फौलादी इंसान तेरे आगे दुम नहीं मार सकता, लम्हा ब लम्हा बेदम हो रहा है। मेरे बेटे को सेहत दे दे, सलामती दे दे, ताकि इसकी भी जान में जान आए। तीसरा और आखिरी चक्कर पूरा हो रहा था और वो दोनों हाथ बुलंद करके गड़गड़ाते हुए कह रहा था, ए मालिक मुख्तार, मुख्तार कुल, तूने वो जो कुव्वतें हमें अता की वो हमारे जवान अजीज बेटे को अता फरमा, जो कमज़ोर और मर्ज़ुलमौत बेटे को दे रहा है। इसे बाप की तरफ मुंतकिल कर दे। कल कायनात तेरे इख्तियार में है, ये बाबर इस कायनात का हकीर ज़र्रा है, इसकी दुआ कबूल फरमा। एक फातिह आज़म तेरे सामने हकीर है, फ़कीर है, इसकी जान का सदका कबूल फरमा, कबूल फरमा। तीसरा चक्कर पूरे होते ही वह चकराने लगा। बादल जोर जोर से यूं गरज रहे थे जैसे आसमान बोलने लगा हो। बादशाह के मुंह से नकाहत भरी आवाज निकली, बरादे अशतम, बरादे अशतम। बाहर कड़कती हुई बिजली कहीं गिरी हुई थी, वो फर्श पर गिर पड़ा। महम बेगम दौड़ती हुई करीब आई। वो हाफता लरसता हुआ उठ बैठ रहा था, रोते हुए बोली, खुदा आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम अभी तबीब हजरात को तलब करते हैं। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं हमारा बेटा, हमारी जान। वो पलंग के सिरे को थाम कर खड़ा हो गया, बेटे को देखने लगा। ऐसे वक्त बादल गरजे, बिजली चमकी और इसकी लम्हाती चमक में शहजादे ने आंखें खोल दी। बाबर ने मुसर्रतों से सरशार होकर दोनों हाथ उठाते हुए कहा, रब्बे करीम है, गफूर और रहीम, बेशक तू कादिर मुतलक है, कुदरत वाला है, तेरी कुदरत ने ये करिश्मा दिखाया है। वो बिस्तर पर गिरते गिरते शहजादे पर झुक गया, इसकी पेशानी चूमकर बोला, फौरन तबीब हजरात को तलब किया जाए, हमारे बेटे का मुआयना करवाया जाए। खुद बाप की धड़कनें डूब रही थी। वो अचानक ही नकाहत महसूस करने लगा। इस नकाहत का तकाजा था कि वो बिस्तर पर गिर पड़े, मगर बड़े हौसले से बेटे के पास बैठा हुआ था। माहम बेगम का खुशी से अजब हाल था। बेटे की आंखें सुबह बंद हुई थी, अबिशा की अजान के वक्त खुली थी और इसकी बलाएं ले रही थी। बादशाह ने जरा सख्त लहजे में कहा, जाए मलका, अदबा और उमरा को फौरन यहाँ तलब करें। वो तेजी से चलती हुई ख्वाबगाह से बाहर आ गई। बादशाह को हुक्म सुनाया तो ख्वाजा सरा दौड़ते हुए हुक्म की तामील के लिए चले गए। गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम अपने कमरे से निकलकर राहदारी में आ गई थी। सवालिया नजरों से माहम बेगम की तरफ देख रही थी। अख्तरी वहीं दरवाजे से लगी बैठी थी। इसने इसके कदमों को छूते हुए बेचैनी से पूछा, क्या हमारी दुआएं अर्श तक पहुंच रही हैं? इन सोकनों को माहम बेगम के चेहरे की रौनक ही बता रही थी। ये दुआएं शर्फ कबूलियत हासिल कर चुकी हैं। और वो बड़ी रौनक से बोली, जिसे अल्लाह रखे से कौन चखे, हमारे बच्चे पर 7 पीरों का साया है। वो आगे बढ़ते हुए सोखनों के दरमियान से गुजरते हुए बोली, हमारे बादशाह ने मुकम्मल ईमान और यकीन के साथ इबादत की है, अपने खुदा को राजी किया है। वो आगे बढ़ते हुए रुक गई, पलटकर सोखनों पर नजरें डालते हुए बोली, हमारे बादशाह ने एक बाप की बेमिसाल मोहब्बत और कुर्बानी का सबूत दिया है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमारे बेटे ने आंखें खोल दी हैं। वो खुशखबरी सुना रही थी, लेकिन ये खुशखबरी बंदूक की गोलियों की तरह इनके सीनों में लग रही थी। माहम बेगम के चेहरे पर अचानक ही दुख के आसार नुमाया हुए। वो बड़े दुख से बोली, आह, बादशाह सलामत की तबीयत नासाज हो रही है, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सदके दिल से इबादत की और खुदा की खुशनुदी हासिल की, बेटे को पा लिया, हम अपने मुजाजी खुदा को पाने जा रहे हैं। वो पलटकर चली गई। दोनों बेगमात ने परेशान होकर इस ख्वाबगाह की तरफ देखा, जहां अब शहजादे के अलावा बादशाह भी बीमार हो चला था। वो माओ की हैसियत से दिलों में कीना और कदूरत रखती थी, लेकिन बीवियों की हैसियत से
بادشاہ پر جان دیتی تھی۔ وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہوئی ادھر جا رہی تھی، پھر اچانک رک گئی۔ ایک خواجہ سرا آواز لگاتے ہوئے آ رہا تھا، حجاب لازم ہے، اتباع و امراء حضرات تشریف لا رہے ہیں، حجاب لازم ہے۔ دونوں بیگمات فوراً ہی پلٹ کر حرم میں چلی گئیں۔ اختری خوابگاہ کے دروازے سے دور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی، سر کی آنچل کو گھونگھٹ بنا لیا۔ اتباع اور امراء حضرات تیزی سے چلتے ہوئے خوابگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ طبیب حضرات وہاں پہنچتے ہی ہمایوں کا معائنہ کرنے لگے اور بیمار بادشاہ کو سنبھالنے لگے۔ چونکہ اندر افراد زیادہ تھے، اس لیے دروازے کو کھلا رکھا گیا تاکہ حبس نہ ہو۔ وہ اندر سے بہت خوش تھی، یہ سن چکی تھی کہ بادشاہ نے شہزادے نے آنکھیں کھول دی ہیں، وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، اس دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ مگر اب کیسا ہے کہ اس کی طبیعت سنبھل رہی ہے، اس کے اندر تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی، معلوم کرنا چاہتی تھی کہ شہزادہ کس حال میں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھلے ہوئے دروازے کے سامنے آ گئی۔ وہاں دو خواجہ سرا پہرے دار کے طور پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ایک نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں ڈانٹتے ہوئے پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، بادشاہ سلامت کے لیے اور صاحب عالم کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ خواجہ سراؤں کے پاس نیام میں تلواریں ہوتی تھی اور چمڑے کا چابک ہوتا تھا۔ جو کنیزیں ناجائز حرکتیں کرتی ہوئی پائی جاتی تو سزا کے طور پر وہ ایک چابک ان کے پیروں کو مارا جاتا تھا۔ یہ حکم تھا کہ چابک کا استعمال کریں اور کہیں نہ کیا جائے۔ حسین کنیزوں کے بدن داغدار نہ ہو، آقاؤں کے حسن نظر کے لیے وہ تر و تازہ رہیں۔ چابک والے خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر کہا، دعائیں مانگ رہی ہے تو حجاب میں مانگ، چل یہاں سے چلی جا۔ اختری نے سہمی ہوئی نظروں سے چابک کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی پلٹ کر اس راہداری سے گزرتی ہوئی ایک جھروکے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ بارش تھم گئی تھی، رات کی تاریکی میں دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں باغوں میں رات کے وقت چراغاں کیا جاتا تھا۔ راتوں کو بھی ہریالی اور رنگ برنگے پھول دور تک دکھائی دیتے تھے، لیکن اس رات بیگمات اور آقاؤں کے حسب حال حد نظر تک تاریکی ہی تاریکی تھی۔ شہزادے سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، ایک معمولی سی ملازمہ، اور آقا کا کوئی رشتہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے شہزادے نے آنکھیں کھول کر اس کی تقدیر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا انعام مل رہا ہے، جبکہ اوپر سے کوئی انعام نہیں مل رہا تھا۔ اندر سے پیار مستحکم ہو رہا تھا، مسرتوں کے ہجوم میں ایک اندیشہ سر ابھار رہا تھا۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم نے اس سے کہا تھا، اگر شہزادہ ہمایوں صحت یاب ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس نے وہ تعویذ اس کے بستر میں نہیں چھپایا، اور اگر وہ تعویذ چھپایا ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ عامل نے تعویذ لکھنے میں نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ آئندہ وہ دونوں طرف سے پکڑے جانے والی تھی۔ اب اس خوابگاہ میں بادشاہ بیمار رہتا تو دو بیگمات بھی وہاں جا سکتی تھی۔ اس کی تیمارداری کے دوران بستر کی پائنتی سے وہ تعویذ نکال کر دیکھ سکتی تھی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہی کہ اس تعویذ کو دیکھتے ہی پہلے تو ان دونوں بیگمات کو یقین ہو جاتا کہ اختری نے بڑی وفاداری اور دیانتداری سے اپنا فرض ادا کیا۔ پھر اس تعویذ کو عامل کے پاس لے جایا جاتا، اسے کھولا جاتا تو یہ بھید کھل جاتا کہ ایک 2 کوڑی کی ملازمہ نے بڑی بے باکی اور چال بازی سے مقتدر بیگمات کو دھوکہ دیا ہے۔ پھر تو اس کی شامت آ جاتی، جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے اور ناجائز حرکتیں کرنے والی کنیزوں اور خادماؤں کے ساتھ بہت ہی غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ بیگمات اسے ماہم بیگم کی لا علمی میں اغوا کرا سکتی تھی، اذیتیں دے دے کر ہلاک کرا سکتی تھی۔ وہ اپنا انجام سوچ کر کانپ گئی۔ کیا شہزادے سے محبت اور وفاداری مجھے مہنگی پڑے گی؟ یا خدا میں کیا کروں؟ کہاں شاہی بیگمات کی سازشیں اور کہاں ایک معمولی خاتمہ؟ وہ اپنی چھوٹی سی عقل سے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ نہیں پا رہی تھی۔ یہ اندیشہ ستا رہا تھا کہ اعلیٰ نسل کی سوکنوں کے درمیان چکی کے گندم کی طرح پسنے والی ہے۔ ادھر ایک خوابگاہ تھی، 2 بیمار تھے۔ فوری طور پر جو دعائیں دی گئیں ان سے ہمایوں کو ذرا فاقہ ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، مگر کمزوری ابھی حاوی تھی۔ تمام امراء اور اتباع دست بستہ کھڑے تھے۔ ایک امیر مشیر نے بابر سے عرض کیا، حضرت بادشاہ کے لیے یہ خوابگاہ مناسب نہیں، میرا مشورہ ہے دوسری خوابگاہ میں منتقل ہو جائے۔ بابر نے کہا، کیا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ ہمارے بیمار بیٹے کی خوابگاہ ہے؟ ہم شہزادے کی خاطر بدشگونی اور نحوست کو رد کرتے ہیں، ہمیں اسی بستر پر رہنا ہے، کیونکہ ہم نے صاحبزادے کی صحت یابی کی خاطر اسی بستر کا طواف کیا ہے۔ ہمارا حکم ہے شہزادے ہمایوں کو دوسری خوابگاہ میں منتقل کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حرم میں خبر پہنچی کہ ہمایوں کو دوسری خوابگاہ میں منتقل کر دیا گیا ہے اور حضرت بادشاہ بیمار بیٹے کے بستر پر اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے منتظر رہیں گے۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم نے بھی سنا کہ بیمار بادشاہ اپنے پیروں پر چل کر دوسری خوابگاہ تک گیا ہے اور اپنے منحوس بستر پر باپ کو چھوڑ آیا ہے۔ ماہم بیگم جائے نماز پڑھتی، اتحیات پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ گل رخ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوا کہا، یہ سراسر نامناسب بات ہے، اعلیٰ حضرت بیمار ہے اور ولی عہد انہیں اپنے بستر پر چھوڑ آئے ہیں۔ ان بیگمات نے
बचपन से शाही महल के आदाब सीखे थे, इसलिए वाज़िया तौर पर तू वह नहीं करती थी। बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में एक दूसरे की मुखालफत किया करती थी। माहम बेगम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। माहम बेगम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो ज़ेर लब मांगती थी। इस बार बुलंद आवाज में कहने लगी, या अल्लाह, हमारे बेटे और हमारे मजाजी खुदा को सेहत और सलामती अता फरमा, और इस महल की दूसरी बेगमात को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इन्हें अकल दे कि दूसरों की आग में जलने से अपना ही लहू जलता है। नमाज पढ़कर अपने मजाजी खुदा की सेहत के लिए दुआएं मांगना इनका अवलीन फ़र्ज है। ये इबादत का वक्त है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक ने घूर कर दूसरी ने होठों को सख्ती से भींच कर माहम बेगम को देखा, फिर दोनों ही वजू करने चली गई। नमाज के बाद इत्तला मिली कि अतबा और उमरा ख्वाबगाह से जा चुके हैं। वो दोनों बेगमात फौरन ही हजरत बादशाह की तरफ चली गई। माहम बेगम ने जेर लब आयतें पढ़ते हुए बेटे के पास आकर इस पर फूंक मारी, इसकी खैर खैरियत मालूम की। हुमायूं ने कहा, आकम मादर, हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप फौरन जाएं और बाबा हजूर की तीमारदारी करें। हम इनके लिए बहुत फिक्रमंद हैं। इसने बेटे के शाने को थपक कर कहा, हजरत बादशाह फौलाद हैं, इन्हें कोई मुसीबत कोई बीमारी नहीं तोड़ सकती। फिक्र ना करो बेटे, हम वहीं जा रहे हैं। वो बेटे की ख्वाबगाह से निकलकर शोहर के पास आ गई। गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम बादशाह के सरहाने दाएं बाएं खड़ी हुई थी। महाम बेगम ने पाइंती आकर कहा, बिस्तर, चादर और तकिए को बदलना चाहिए। बाबर ने कहा, हरगिज नहीं, इस पर हमारे बेटे ने बीमारियां झीली हैं, हम अब झीलना चाहते हैं। दुआ करती रहे हमारा सदका कबूल हो जाए। गुलरुख बेगम ने कहा, आप हमारा सर कलम करने का हुक्म दे दें, मगर हम ऐसी दुआ कभी नहीं करेंगे। वो बोला, हम किसी हासिल से दुआ की तवक्को नहीं कर रहे हैं। माहम हमारे करीब आए। वो आगे बढ़ी तो गुलरुख बेगम अपनी जगह से हट गई, शोहर के कदमों के पास आ गई। माहम बेगम ने करीब पहुंचकर बादशाह की पेशानी पर हाथ रखा, फिर परेशान होकर कहा, आपका बदन तप रहा है, फिक्र ना करो, ये बुखार चढ़ता उतरता रहता है। हम तुम्हें नसीहत करना चाहते हैं। गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम की बातों को और रवैयों को दिल पर ना लिया करो। इनके दिल में बैठकर इनकी आंखों से देखो, इनके दिमाग से सोचो तो वो अपनी जगह दुरुस्त नजर आएंगी। ये अपने शोहर की सलामती चाहती हैं, इस किसी के लिए भी सदका देना गवारा नहीं करती। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर हम इनकी औलाद के लिए अपनी जान का सदका देते तो तुम्हें बुरा लगता। अगर इन बेगमात के किसी भी साहबजादे को अपना वली अहद और तख्त ताज का जानशीन बना देते तो तुम हसद और जलापे में मुब्तला रहने लगती। हर इंसान अपनी फितरत से मजबूर है, अच्छे बुरे हालात के मुताबिक इसका रवैया बदलता रहता है। तीनों बेगमात सिर झुकाए बीमार बादशाह की बातें सुन रही थी। गुलरुख बेगम की नजरें बिस्तर के गद्दे के नीचे भटक रही थी। एक शरीके हयात को ये ख्याल तड़पा रहा था कि वहां जो तावीज़ रखा गया है वो एक बीमार को मौत की आगोश में पहुंचाने के लिए, लेकिन अब वो बीमार बदल गया है। वो इसके जिस्म और जान का मालिक था, इसका सुहाग और इसके सर का ताज था। वो कभी ये गवारा नहीं कर सकती थी कि सौतेले बेटे को आने वाली मौत इसके शोहर को आए। बाबर कह रहा था, माहम, हम तुम्हें नसीहत करते हैं, अपनी सोखनों के लिए और अपने सौतेले बेटों के अपने रवैये में नरमी और लचक पर पैदा करती रहो। अगर इनकी तरफ से कोई बात नागवार खातिर हो तो इसे नज़रअंदाज कर दिया करो। दिलदार बेगम ने की नखियों से शोहर के कदमों की तरफ देखा। इधर गुलरुख बेगम खड़ी हुई थी, इनका हाथ गद्दे के नीचे पहुंचा हुआ था, उंगलियां इस तावीज़ को टटोल रही थी। ऐसा करते वक्त वो इस तरह शोहर की तरफ रुख किए इस्तादा थी कि किसी को इस तरह शुबा नहीं हो सकता था। दिलदार बेगम ने कहा, खुदा गवाह है, हम हासिद नहीं, माहम बेगम की दिल से इज्जत करते हैं। बाबर ने कहा, यही बेहतर है, बेगमात के दरमियान मोहब्बत हो या ना हो, नफरत नहीं होनी चाहिए। जब नफरतें फैलती फूलती हैं तो फिर ये साजिशी रवैया इख्तियार कर लेती हैं, और ऐसी महलाती साजिशें अपने ही बादशाह को नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान में हमारी अभी ये नई सल्तनत है, हम अभी अच्छी तरह यहाँ कदम नहीं जमा पाए। अगर सोखनों की साजिशों से हमारे शहजादों के दरमियान नफरतें पैदा होती रही तो हम अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे कदम पहले महल से उखड़ेंगे, फिर हिंदुस्तान से उखड़ जाएंगे। बिस्तर के नीचे रेंगने वाली उंगलियों ने इस तावीज़ को छू लिया और वो बेख्तियार सर झुकाकर देखने लगी। महाम बेगम ने इधर देखते हुए पूछा, क्या बात है? गुलरुख बेगम एकदम से गड़बड़ा गई। वो चाहती थी कि तावीज़ को चुपचाप वहां से ले जाए, अब फौरन ही कोई बात बनाई नहीं जा सकती थी। इसने कहा, यहाँ कोई चीज़ झलक रही है। वो फौरन इस तावीज़ को गद्दे के नीचे से खींच कर जरा सामने ले आई ताकि झलकता रहे। माहम बेगम और दिलदार बेगम तेजी से आगे बढ़ती हुई इधर आ गई। सर झुकाकर देखा तो बिस्तर के नीचे से कोई जाफरानी रंग की चीज झलक रही थी। दिलदार ने हैरत से पूछा, ये क्या है? माहम बेगम ने इसे बाहर निकाल कर देखते ही तकरीबन चीख कर कहा,
یہ تو تعویذ لگتا ہے۔ ایسے ہی وقت بابر کا سر چکرانے لگا، دونوں دیوار گھومنے لگے، وہ آنکھیں بند کر کے اپنا سر ادھر ادھر جھٹکنے لگا۔ دلدار بیگم اور گلرخ بیگم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماہم بیگم تیزی سے چلتی ہوئی دروازہ کھول کر خواجہ سرا سے بولی، فوراً طبیب حضرات کو حاضر کیا جائے۔ وہ خواجہ سرا حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور تعویذ ماہم بیگم کی چٹکی میں دبا ہوا تھا۔ وہ کبھی شوہر کی بگڑتی ہوئی حالت اور کبھی اس تعویذ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے چیخ کر پوچھا، یہ تعویذ یہاں کس نے رکھا تھا؟ دلدار بیگم نے کہا، اسے تو اسی نے رکھا ہوگا جو ہمارے سواگ کا دشمن ہوگا۔ ماہم بیگم نے کہا، یہ تعویذ ہمارے مجازی خدا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے صاحبزادے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ہم ایسی جان لیوا سازش کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے خواجہ سرا سے پوچھا، ہمیں اس خوابگاہ میں آنے جانے والوں کا حساب دو۔ گلرخ بیگم تیزی سے چلتی ہوئی دروازے پر آ کر بولی، خواہ خواہ چیخنے سے حضرت بادشاہ کی طبیعت میں مزید ناساز ہوتی چلی جائے گی، اس معاملے کو سہولت سے نمٹایا جائے۔ ایک اور خواجہ سرا دوا دوا دور سے آواز لگاتا ہوا آ رہا تھا، حجاب لازم ہے، اتباع حضرات تشریف لا رہے ہیں، حجاب لازم ہے۔ وہ تینوں بیگمات فوراً ہی وہاں سے چلتی ہوئی حرم میں آ گئی۔ ایک خواجہ سرا ان کے پیچھے چلتا ہوا ماہم بیگم سے بولا، ملکہ عالم اب شہزادہ عالم کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، وہاں صرف طبیب حضرات آتے رہے تھے یا پھر صفائی کے لیے یہ خاتمہ اختری آیا کرتی تھی۔ ماہم بیگم نے سوچتی ہوئی نظروں سے خواجہ سرا کو دیکھا، پھر حکم دیا اختری کو حاضر کیا جائے۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ دلدار بیگم اور گلرخ بیگم ایک دوسرے کو سواریہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دلدار نے کہا، ہم نہیں مانتے کہ یہ تعویذ شہزادے ہمایوں کے لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ اس نے اس پر کوئی برا اثر نہیں دکھایا، اس کے برعکس شہزادے کو صحت یابی نصیب ہو رہی ہے۔ گلرخ نے کہا، اگر ہماری نظر اس تعویذ پر نہ پڑتی تو ہمارے سہاگ کو نقصان پہنچنے والا تھا۔ ماہم بیگم نے کہا، اگر حضرت بادشاہ کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ رکھا گیا تھا تو پھر اسے اختری نے نہیں رکھا ہوگا۔ دونوں بیگمات نے جھونک کر اسے دیکھا۔ پھر دلدار بیگم نے پوچھا، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ماہم بیگم نے کہا، حضرت بادشاہ کی آمد کے بعد اختری نے اس خوابگاہ میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ایسے ہی وقت اختری اس خواجہ سرا کے ساتھ وہاں آ گئی۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اندر سے بری طرح سہمی ہوئی ہے۔ ماہم بیگم نے اسے تعویذ دکھاتے ہوئے کہا، جھوٹ بولنے والے کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی، سچ بول، یہ تعویذ تو نے ہمارے بیٹے کے بستر میں رکھا تھا؟ اختری نے گھبرا کر دونوں بیگمات کو دیکھا۔ گلرخ نے ایک دم سے چٹک کر کہا، ہمیں کیا دیکھ رہی ہو، جواب دو۔ دلدار نے کہا، ہاں بولو، اسے تم نے رکھا تھا؟ اس نے بول کھلا کر کہا، جب آپ بولنے کو کہہ رہی ہیں تو بول ہی رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اسے وہاں رکھ دو اور میں نے رکھ دیا۔ گلرخ نے ایک دم سے پریشان ہو کر اسے دیکھا، پھر غصے سے اس کے گال پر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ ماہم بیگم فوراً ہی اختری کے سامنے ڈھال بنتے ہوئے بولی، دوسری بار اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، اس خاتمہ کے جواب نے اور آپ کے رد عمل نے بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ گلرخ نے پیچھے ہٹ کر کہا، آپ اس خاتمہ کی باتوں میں آ کر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ تعویذ ہم نے وہاں رکھوایا ہے اور ہم آپ کے بیٹے سے دشمنی کر رہے ہیں؟ ہم ابھی کچھ نہیں کہنا چاہیں گے، حضرت بادشاہ کی طبیعت سنبھلنے دیں گے، یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر وہ پلٹ کر اختری سے بولی، اور تم نے ہمارے بیٹے کی جان لینے کے لیے ان کا ساتھ دیا ہے، ہم تمہاری کھال اتروا لیں گے۔ اس نے دست بستہ عرض کیا، میری جان حاضر ہے لیکن یہ کوئی تعویذ نہیں ہے۔ دونوں بیگمات نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہم بیگم اپنی مٹھی کھول کر اس تعویذ کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا بکواس کر رہی ہے؟ سچ کہہ رہی ہوں، میں نمک حرام نہیں ہوں، صاحب عالم کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، آپ اسے کھول کر دیکھیں۔ دلدار اور گلرخ الجھی ہوئی تھی، اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماہم بیگم نے اس طرح زعفرانی رنگ کے کاغذ کو کھول کر اندر سے دوسرا طے شدہ کاغذ نکال لیا، پھر اسے کھول کر دیکھا، وہ سادہ تھا، وہاں ایک حرف بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ سادہ ہے؟ تینوں بیگمات نے سوالیہ نظروں سے اختری کو دیکھا اور ملکہ کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، تعویذ لکھا ہوا تھا، مجھے حکم دیا گیا تھا اسے شہزادے کے قریب کہیں رکھ دو، اگر میں انکار کرتی تو بے موت ماری جاتی، مجھے خود کو بھی بچانا تھا اور صاحب عالم سے بھی اس تعویذ کو دور رکھنا تھا۔ میری نیک نیتی کو خدا جانتا ہے، ایسی نیکی کے بعد دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا، یہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل میری شامت آنے والی ہے۔ ماہم بیگم اپنی سوکنوں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ گلرخ نے تن کر کہا، آپ اس طرح کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہم آپ سے کمتر نہیں ہیں، سب ہی کا رتبہ برابر ہے، ہم سب ایک ہی بادشاہ کی سیج پر رہتی ہیں، ہم سب نے بیٹوں کو جنم دیا ہے۔ دلدار نے کہا، ایک معمولی خاتمہ کے کہہ دینے سے ہم پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا، ہم نے کوئی سازش نہیں کی ہے۔ ماہم بیگم نے بے بسی سے انہیں دیکھا، ان سب کی حیثیت اور مان مرتبہ برابر تھا، وہ ایک ہی بادشاہ کی بیگمات تھی، ان کی عظمت اور شان و شوکت ایسی تھی کہ ایک معمولی خاتمہ کا بیان اور گواہی قابل قبول نہ ہوتی۔ نہ یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ان بیگمات نے اس تعویذ کو شہزادے تک پہنچانے کے لیے دو کڑی کی ملازمہ کو اپنا رازدار بنایا تھا۔ ایسے حالات میں سوکھنے ایک دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
वो आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे को गालियाँ देती हैं और तरह तरह से कोसती हैं। माहम बेगम का भी जी चाह रहा था चीख चीख कर इन्हें कोसना शुरू कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आदाब शाही की पाबंदी हर हालत में लाजिम थी। फिर भी इसने कहा, दोनों ने सोखनों का हरबा इस्तेमाल किया। खुदा बड़ा कारसाज है, हमारे बेटे पर आंच भी नहीं आई, लेकिन आप साहब आपके साहबजादों का क्या होगा? इसने दिलदार बेगम से कहा, आपका एक बेटा हंदाल है और गुलरुख बेगम आपके दो बेटे हैं। ये सब भी वक्तन फतूहात हासिल करने के लिए मैदान जंग में उतरते रहते हैं। इसने अपनी उंगलियां चटखाते हुए कहा, हमने बीमार बेटे के सदमात उठाए हैं, हमारी ये बद्दुआ देते हैं। खुदा करे दोनों का एक एक बेटा जंग में मारा जाए या हाथ पांव से अपाहज होकर वापिस आए। वो दोनों गुस्से से तन गई। महम बेगम ने कहा, हाँ, गुस्से में ना आए, हम तो सिर्फ ये बता रहे थे कि ऐसी बदुआएं लगेंगी तो आप में से किसी का बेटा वापस नहीं आएगा। हम सब आम और खवातीन नहीं हैं। आदाब शाही के पेश नज़र ना तो एक दूसरे के खिलाफ कुछ कर सकती हैं ना बोल सकती हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रही हैं। वो जवाबन कुछ कहना चाहती थी, ऐसे ही वक्त ख्वाजा सरा ने आकर कहा, हजरत बादशाह जिल्ले सुबहानी को आराम आ गया है, वो अभी गहरी नींद में है। तबीब हजरात जा चुके हैं, इनकी हदायत है कि हजरत बादशाह जिल्ले सुबहानी की नींद में किसी को मुखल ना होने दिया जाए। महम बेगम वहां से जाते हुए अख्तरी को देखा, फिर कहा, हमारे पीछे आओ। वो वहां से चलती हुई बेटे की ख्वाबगाह में आ गई और बिस्तर पर गांव तकिए से टेक लगाए बैठा हुआ था। इसके सामने फलों से भरा हुआ थाल और दूध से लबरेज एक जग रखा हुआ था। वो दोनों कनीजें इसकी खिदमत के लिए वहां पहुंची हुई थी। ख्वाजा सरा इन कनीजों को बता रहा था कि इन्हें किस वक्त कौन सी दवा शहजादे को देनी है। मलका बेगम को वहां देखकर सभी ताजीम से झुक गए। इसने बेटे को देखकर खुशी का इजहार किया, या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटा दुश्मनों के शर से महफूज है। हम देख रहे हैं ये हंसने बोलने और खाने पीने के काबिल हो गया है। दरवाजे पर खड़ी हुई अख्तरी भी शहजादे को ऐसी लगन से और ऐसे जज्बे से देख रही थी जैसे इसकी आंखें अपने हलकों से निकलकर अपने शहजादे के कदमों में पहुंच जाए। हमायूं ने माँ से कहा, हमने अभी एक खुराक की दवा ली है, तबीब हजरत की हदायत के मुताबिक दवा के साथ दूध पीना लाजिम है। माँ ने चांदी के कटोरे में रखे हुए दूध को उठाकर बेटे के होंठों से लगाया। इसने पहला घूंट माँ के हाथों से पिया, फिर वो कटोरा हाथ में लेकर बोला, हमारे बाबा हजूर कैसे हैं? तबीब हजरात की दुआएं कुछ असर दिखा रही हैं, वो बड़े आराम से सो रहे हैं। फिर इसने ख्वाजा सरा और खनीजों से कहा, तखलिया। वो तीनों सर झुकाकर वहां से जाने लगे। हमायूं ने दरवाजे पर खड़ी हुई अख्तरी पर एक नजर डाली तो इस छोकरी का दिल पागल हो गया, सीढ़ी की दीवारों से टकरे मारने लगा। अख्तर ने हमायूं ने पूछा, आकम मादर ये कौन है? महम बेगम ने अख्तरी से कहा, अंदर आ जाओ। वो सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहजादे के पलंग के करीब आ गई। माँ ने कहा, यह खिदमतगार है, वफादार है, आज साबित कर दिया कि ये जान निसार भी है। फिर वो बेटे को बताने लगी कि सुतेली माओ ने किस तरह इसके खिलाफ साजिश की थी और किस तरह इस लड़की ने इनकी साजिशों को नाकाम बना दिया है। हमायूं ने पहली बार एक हाकिम की नज़र से अख्तरी को देखा, दूसरी बार इसके मुकद्दर का बादशाह ममनून हो गया, एहसान मंदी से इसे देखने लगा। इसकी नज़रें झुकी हुई थी। लड़कियों में ये कुदरती सलाहियत होती है कि नज़रें ज़मीन में गड़ी रहती हैं, लेकिन वो सामने वालों की नज़रों को भांपती रहती हैं। आज इसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। वो चाहती थी शहजादा कभी इस पर एक नज़र डाले। गुलफशाह में खूबसूरत कनीज़ों और तरह तरह खादमाओं का मेला लगा रहता था। शहजादे को कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी कि वो इस 14 बरस की कमसन लड़की पर नज़र डालता। कभी इस पर नज़र पड़ती भी होगी तो फिसल कर दूसरी तरफ चली जाती होगी। आज वही गैर अहम लड़की इतनी अहम हो गई थी कि शहजादा इसे सर से पांव तक नज़र भर कर देख रहा था। इसने माँ से कहा, बाबा हजरत बादशाह ने अपनी जिद पूरी की, अपनी जान का सदका दिया, अब बीमार हो गए। हम गुस्ले सेहत के बाद दिन रात इबादत करेंगे, इनकी सलामती के लिए दुआएं मांगते रहेंगे। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, बाबा हजूर अपनी इबादत से, रियाजत से और ईमान की पुख्तगी से हमें नई जिंदगी दे रहे हैं। और इसने अख्तरी पर नजर डाली, फिर कहा, इस लड़की ने अपनी जहानत और तदबीर से हमें ये नई जिंदगी दी है, हम इसके मकरूज हैं। शहजादे की ये बात इसके दिल में उतर रही थी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? समरकंद से आगरे तक फतहमंदी हासिल करने वाला शहजादा खुद को इसका मकरूज कह रहा था। कर्ज के हवाले से ही से इससे मंसूब हो रहा था। महम बेगम ने कहा, बेशक एक माँ भी इसकी मकरूज है, हम इसे इनाम इकराम से नवाजेंगे। वो बोला, आप अपनी मर्जी से इनामात देकर अपना कर्ज अदा करेंगी, लेकिन हम दिल धक से रह कर जैसे अपनी धड़कनें भूल गया। शहजादा को कोई बहुत बड़ी बात कहने वाला था। या खुदा साहिब आलम मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाने की बात ना करें, सिर्फ दिल से लगाने की बात करें। महम बेगम ने बेटे से पूछा, जाने मादर, तुम इसका कर्ज किस तरह अदा करना चाहते हो?
ہم اس کی 3 خواہشات پوری کریں گے۔ پھر اس نے اختری کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنی پہلی خواہش بیان کرو۔ ہائے من کی مرادیں پوری کرنے والی کیسی قبولیت کی گھڑی آئی تھی۔ وہ مسرت سے زیادہ خوف کے باعث اندر ہی اندر کانپنے لگی۔ چھوٹے منہ سے بڑی بات کہنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں تھا۔ شہزادے نے کہا، بولو، تمہاری پہلی خواہش کیا ہے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ان دونوں نے تائید میں سر ہلا کر اسے دیکھا۔ وہ دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز سے بولی، میری 3 نہیں صرف ایک خواہش ہے، اور ایسی خواہش ہے کہ وہ آگے بولتے بولتے روکی۔ کیسے کہے، کہاں سے حوصلہ لائے؟ ماہم بیگم نے کہا، بات پوری کرو۔ اور پھر ڈگمگاتے ہوئے لہجے میں بولی، بس ایک ایسی خواہش ہے، پورے ہوتے ہی میں مر جاؤں گی۔ ماں بیٹے نے چک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے پوچھا، ایسی کیا خواہش ہے جس کی تکمیل پر تم مر جاؤ گے؟ اس کا سر ایسے جھکا ہوا تھا جیسے گردن پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ ہمایوں نے دیکھا اس کے کورے کنوارے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے کہا، فوراً بولو، ہمارے تجسس کو نہ بھڑکاؤ۔ وہ ایک دم سے جھک کر ماہم بیگم کے قدموں میں آ گری، خوف سے لرزتے ہوئے رو پڑی، میں صرف ایک رات چاہتی ہوں۔ ماہم بیگم نے حیرت سے پوچھا، ایک رات؟ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب عالم کے ساتھ۔ ماں بیٹے نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس نے اپنی اوقات سے بڑی خواہش ظاہر کی تھی۔ ماہم بیگم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے ایک زور کی ٹھوکر ماری، پیچھے کی طرف الٹ گئی۔ بدبخت، 2 کوڑی کی خاتمہ، محل میں پاؤں رکھنے کا موقع ملا ہے تو اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ اس نے پھر ٹھوکر ماری۔ ہمایوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، آقا مادر، آپ کو ہماری جان کی قسم، رک جائے۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی، اسے سزا ملنی چاہیے، یہ تمہیں پانے کی بات کر رہی ہے، ہم اسے خونخوار کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ وہ پلنگ سے اتر کر کھڑا ہو گیا، عاجزی سے بولا، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور فرمائیں۔ اس نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا، ہم نے اس کی خواہش پوچھی تھی۔ وہ بولنے سے کترا رہی تھی، اتنی بڑی بات زبان پر لانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی، ہم نے ہی اسے بولنے پر مجبور کیا تھا۔ ماہم بیگم پیچھے ہٹ کر اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہمایوں نے کہا، ہماری دنیا میں کتنے ہی کمزور ہیں جو ہماری طرح شہزور بن جانا چاہتے ہیں، کتنے ہی غریب ہیں جو بادشاہ بننے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے منہ نہیں کھول سکتے۔ اگر ہم انہیں بولنے کی اجازت دیں گے وہ تو اسی طرح بولیں گے جس طرح بھی اس لڑکی نے بولنے کی جرت کی ہے۔ یہ غلطی ہم نے نہیں کی، تم نے نہیں کی، تم نے ہی اس کی خواہش پوچھی تھی۔ بے شک ہم نے غلطی کی، آپ ہمیں سزا دیں، اس وفادار لڑکی سے بدسن نہ ہو۔ ماں نے بیٹے کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، سچ بتاؤ، تمہارے دل میں کیا ہے؟ یہاں مغلوں کی روایت رہی ہے کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو زبان سے نہیں پھرتے۔ پھر ماں بیٹا یہ فیصلہ بعد میں کریں گے کہ کس طرح اپنے وعدے کا بھرم رکھا جائے، فی الحال اس کی دلجوئی لازمی ہے۔ ہم مانتے ہیں اسے تمہاری جان عزیز ہے، یہ ہر حال میں تمہاری سلامتی چاہتی ہے، تمہاری بہترین محافظ اور نگراں بن کر یہاں رہ سکتی ہے۔ وہ فرش پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے سر جھکا ہوا تھا۔ ماہم بیگم نے خواجہ سرا کو طلب کیا، پھر اس سے کہا، اختری کا رتبہ بلند کیا جا رہا ہے، اسے گل افشاں میں رہائشی کمرہ دیا جائے، آج سے یہ کنیزوں کے رنگا رنگ ملبوسات میں رہا کرے گی۔ پھر اس نے اختری سے کہا، تم جا سکتی ہو۔ وہ سر جھکائے خواجہ سرا کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ماں نے بیٹے کو گہری سنجیدگی سے دیکھا، پھر کہا، ہم نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے شکم میں رکھا، اپنا دودھ پلایا، ہم تمہیں بچپن سے ایک کتاب کی طرح پڑھتے اور حفظ کرتے آ رہے ہیں، تمہارے مزاج کو، تمہاری نگاہوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ وہ بیٹے کے سامنے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے بولی، وہ اب تک ایک بہت ہی ادنا خادمہ تھی، اگر اسے تمہاری خلوت میں بھیجا جاتا تو ہماری پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی، ہماری سب کی ہوتی، لہٰذا پہلے اس کا رتبہ بلند کیا گیا ہے، آج کے بعد وہ خاتمہ نہیں، اس حرم کی کنیز کہلائے گی۔ وہ رک کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، کچھ عرصے بعد ہم اسے اپنی خاص کنیز بنا لیں گے، سمجھ رہے ہو نا، کم از کم وہ ٹاٹ کا پیون تو نہ لگے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی ہمایوں کھلے ہوئے دروازے کو دیکھتا رہا اور ماں کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اس کی ایک کمزوری کو خوب سمجھتا تھا، وہ کمزوری یہ تھی کہ اسے پوتے کی شدید خواہش تھی، وہ چاہتی تھی کہ ہمایوں ایک ہی لیکن اولاد نرینہ ہو، تاکہ بیٹے کے بعد وہ پوتے کو تخت و تاج کا وارث بنا سکے۔ ہمایوں کی ایک بیوی بگا بیگم تھی، اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اس کی دوسری بیوی کا نام بی بی کوہ نور تھا، اس نے بھی ایک لڑکی کو جنم دیا تھا۔ ماہم بیگم نے تخت و تاج کا جانشین پوتا پیدا کرانے کے لیے بیٹے کی تیسری اور چوتھی شادی بھی کروائی، لیکن ان میں سے کوئی مر گئی، کوئی بیٹیاں ہی پیدا کرتی رہ گئی۔ اب ماہم بیگم کی یہ حالت تھی کہ جہاں بھی اعلیٰ نسل کی کوئی حسین اور صحت مند شہزادی دیکھتی تو اسے بیٹے کے لیے منتخب کر لیتی، اس خیال سے اسے بہو بنا لیتی کہ وہ بیٹا پیدا کرے گی، اگر نہیں کرے گی تو بعد میں اس کی چھٹی کر دی جائے گی۔ مغلیہ دور میں بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک جتنے بھی بادشاہ گزرے وہ سب نماز روزے کے پابند رہے، دینی احکامات پر سختی سے عمل کرتے رہے،
الہ جلال الدین اکبر کی۔ انہوں نے عیاشیاں بھی کی، شراب و شباب میں مست بھی رہے، آخر سام تھے، رات کو بہکے تھے، دن کو سنبھل جاتے تھے۔ ماہم بیگم نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ ہمایوں کسی کنیز سے ناجائز تعلقات قائم کرے۔ ان ماں بیٹے کو جب بھی کوئی پسند آئی تو اس سے نکاح پڑھوایا، پہلے اسے نامحرم سے محرم بنایا، پھر اس سے ازدواجی رشتہ قائم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اختری کو اس وقت وہاں سے ٹال دیا گیا تھا۔ ہمایوں کو یقین تھا والدہ ماجدہ اپنی کمزوری کے مطابق ایک پوتا حاصل کرنے کے لیے اختری کو بھی آزمائیں گی، آگے چل کر اس لڑکی سے اس کا نکاح ضرور پڑھوائیں گی۔ حضرت بادشاہ بابر کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس کے برعکس ہمایوں رفتہ رفتہ صحت یاب ہو گیا تھا۔ باپ کے لیے تشویش میں مبتلا تھا، اب اتباع اور عمرہ کا اجلاس طلب کر کے پوچھتا تھا، آخر کیا بات ہے بابا حضور، بابا حضور پر آپ میں سے کسی کی دعا اثر کیوں نہیں کر رہی؟ اس سوال کے مختلف جوابات، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم بادشاہ سلامت کو جان کا صدقہ دینے سے منع کیا تھا، لیکن حضرت بادشاہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی، آپ کے لیے ان کا صدقہ اور ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ایک طبیب نے عرض کیا، کچھ عرصہ پہلے ابراہیم لودھی کی والدہ نے بادشاہ سلامت کو کھانے میں زہر ملا دیا تھا، جسے کھانے کے بعد وہ قریب المرگ ہو گئے تھے۔ ہم نے اپنے بھرپور تجربات سے کام لا کر انہیں کسی طرح بچا لیا تھا۔ ہمایوں نے پوچھا، پرانی باتیں کیوں دہرائی جا رہی ہیں؟ ایک معمر طبیب نے کہا، ہم تمام اتباع کی متفقہ رائے ہے کہ زہر کا اثر رہ گیا ہے، یہ کہنا چاہیے اس عرصے میں اس زہر نے اندر سے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ ایک اور نے کہا، ہم سب اس زہر کا توڑ کرنے کے لیے اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم ضرور کامیاب رہیں گے۔ بابر نے بیٹے کو بلا کر کہا، ہماری فکر نہ کرو، ہمارے علاج کے لیے بہترین اتباع موجود ہیں، یہ وفادار عمرہ اس برے وقت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ تم صحت یاب ہو گئے ہو، ہم حکم دیتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو اور کل بخر کا قلعہ تسخیر کر کے ہمیں جلدی خوشخبری سناؤ۔ آگرہ کی فوجی چھاؤنی میں یہ خبر پہنچائی گئی کہ دوسری صبح لشکر کو تیار رہنا چاہیے، کلجر کا رخ کیا جائے گا۔ ہمایوں اپنی خوابگاہ میں آیا تو وہاں اختری کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، خوش ہو کر بولا، یہاں کیسے چلی آئی؟ کسی خواجہ سرا نے نہیں روکا؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی، دھیمی سی آواز میں بولی، بڑی مشکلوں سے چھپ چھپا کر آئی ہوں۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، کیوں آئی ہو؟ وہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، میں نے سنا ہے آپ اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یہ بادشاہوں اور شہزادوں کا مقدر ہے، ہماری آدھی سے زیادہ زندگی میدان جنگ میں گزرتی ہے، ملکہ بیگم وفاداری کے سلسلے میں ہمیں انعامات دے رہی ہیں، یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر وہ جو زمینیں ہیں وہ ہمارے نام کی جا رہی ہیں، انہوں نے نقدی اور زیورات بھی دی ہیں۔ وہ بولا، ہمیں معلوم ہے۔ وہ اپنی اوڑھنی کے پلو سے کھیلتی ہوئی بولی، میں آپ کے انعام کی منتظر ہوں، ہماری آنکھیں مادر تمہیں انعام و اکرام سے نواز رہی ہیں، تمہارا مرتبہ بلند کرتی جا رہی ہیں، آئندہ جب وہ مناسب سمجھیں گی ہمارا نکاح پڑھوا دیں گی۔ میں آپ کی منکوحہ بیگم بن کر خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتی، میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارا کوئی شجرہ نہیں، آپ کی دوسری بیگمات حسب نسب والی ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سب ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہیں گی، ہماری آنکھیں میں مادر ایک پوتے کے لیے تڑپ رہی ہے، اگر شادی کے بعد تم نے بیٹے کو جنم دیا تو سمجھو تمام بیگمات سے برتر رہو گی، تمہارے آگے سبھی کمتر ہو جائیں گی۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، میرے نصیب میں شاہی خاندان نہیں ہے، میں جیوتش ودیا پر یقین رکھتی ہوں، ایک ماہ کی ہانی جیوتش نے میری جنم کنڈلی اور ہاتھ کی ریکھائیں دیکھی ہیں، ہمیں بھی علم نجوم سے رغبت ہے، تمہارا جیوتشی کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کی محتاج نہیں رہوں گی، میرے پاس اچھی خاصی دولت ہوگی لیکن مسائل سے گزرتی رہوں گی، میرے برے وقت میں میرا مجازی خدا ساتھ نہیں رہے گا، اس کا ساتھ صرف ایک رات کا ہوگا اور صرف ایک رات کی ملکہ بن پاؤں گی اور اس کے ایک بیٹے کو جنم دوں گی۔ ہمایوں نے ایک دم سے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ اپنے باپ دادا اور دوسرے بادشاہوں کی طرح علم نجوم کو مانتا تھا، مختلف نجومیوں سے مستقبل کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، ایک ماہر نجومی نے اسے اولاد نگینہ کی پیش گوئی کی تھی لیکن یہ نہیں بتا پایا تھا کہ کس خوش نصیب بیگم سے تخت و تاج کا وارث پیدا ہوگا، 4 شادیاں کرنے کے بعد بھی وہ اب تک ایک بیٹے کا باپ نہیں بن پایا تھا، اس لیے اختری کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے ہماری آنکھیں میں مادر کو اپنے حالات سے آگاہ کیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے میری جنم کنڈلی مجھ سے لی ہے اور اپنے نجومیوں سے درست معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر تو تم ہماری والدہ ماجدہ کے ذہن میں نقش ہو چکی ہو،
ہم تمہاری ज्योतिषी کی पेशगोई के मुताबिक ख्वाह एक रात की अस्तवाजी जिंदगी हो या सारी उम्र की, बहरहाल तुम हमारे मुकद्दर में लिख दे गई हो। मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। हम सुन रहे हैं। आपने फरमाया था मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी करेंगे। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी एक ही ख्वाहिश हजारों ख्वाहिशों पर भारी पड़ रही है। वैसे कोई और ख्वाहिश हो तो बोलो, हम वादे के मुताबिक इसे जरूर पूरा करेंगे, बशर्तिया वो जायज़ हो। वो बोली, जायज़ है। पहले मुझे आपकी हमशीरा गुलबदन बेगम की खिदमत के लिए मामूर किया गया था। वहां मैंने आपको पहली बार देखा था, दूर ही से देखा था। मैं नहीं जानती थी आप में कैसी कशिश है, बस मैं खिंची चली आई। फिर आपकी वालदा माजदा मलका बेगम मुझे यहाँ ले आई। यहाँ मैंने कई बार आपको देखा है और हर बार मेरे अंदर ये ख्वाहिश मचलती रही कि आपको एक बार, सिर्फ एक बार छू लूं। वो खुश होकर बोला, क्या वाकई से सिर्फ छूने की ख्वाहिश मचलती रही? इसने इस बात पे सर हिलाकर कहा, फिल वक्त मेरी यही ख्वाहिश है, मैं आपको जरा छू लेना चाहती हूँ। वो हंसते हुए बोला, बाखुदा हम बहुत खुश हुए, आओ हमें छू लो। अख्तरी अख्तरी ने झुकी झुकी नजरों से सामने खड़े हुए कदावर शहजादे को देखा, फिर झिझकती हुई आगे बढ़ती उसके कदमों में आकर बैठ गई। करीबन 1 बरस के इंतजार के बाद इसकी ये ख्वाहिश पूरी ही हो रही थी। इसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर इसके पैरों को छू लिया, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता सुलहाने लगी। शहजादे के कदमों से एक लहर सी उठी, फिर सीधी दिमाग तक पहुंच गई। ऐसा सुरूर तारी हुआ कि आंखें बंद हो गई। उधर अख्तरी की धड़कनें पागल हो रही थी। अगरचा वो अपनी मंजिल को पा नहीं सकती थी, मगर इतने करीब पहुंच गई थी कि हाथ बढ़ाकर इसे छू रही थी। इसके दोनों हाथ पैरों को सुलहाते हुए ऊपर उठ रहे थे और वो भी घुटनों के बल उठ रही थी। पतंग ऊंची उड़ान ले रही थी। शहजादी ने जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा, बस तुमने छू लिया, अब जाओ। इसका इसका सर इसके घुटनों से लग रहा था। फिर इसने पहले कि पतंग कुछ और ऊंची उड़ान भरती, वो तड़प कर अलग हो गया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जिसे सरे राह तलाश कर रहा था, इसने फौरन ही पलट कर दरवाजा खोल दिया। सामने ही माहम बेगम खड़ी हुई थी। इसने फर्श पर बैठी हुई अख्तरी को देखा, फिर बेटे को देखकर सख्त लहजे में अख्तरी को से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? हुमायूं ने जल्दी से कहा, वो इसे हमने बुलाया है। इसने बेटे को घूरते हुए पूछा, क्या तुम माँ के एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हो? वो जल्दी से बोला, नहीं आंख में मादर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपकी कसम खाकर कहते हैं, ऐसे हाथ भी नहीं लगाया है। महा बेगम ने अख्तरी से कहा, चलो उठो, यहाँ से जाओ। वो उठकर खड़ी हो गई, फिर सर झुकाए इनके करीब से गुजरती हुई ख्वाबगाह से बाहर चली गई। महा बेगम ने कहा, कल सुबह अपने लश्कर के साथ जा रहे हो? जी आंख में मादर, ईशा का वक्त हो चुका है। क्या नमाज का कज़ा करने का इरादा है? हरगिज नहीं, अभी वजू करने जा रहे हैं। क्या आप हमसे कुछ कहने आई हैं? वो तायद में सर हिलाकर बोली, एक ज्योतिषी ने अख्तरी की जन्म कुंडली बनाई थी। मैंने वो कुंडली अपने नजूमी मुनीर अहमद शामी को दी थी। शामी ने भी अपने तौर पर इसका जायजा बनाया है और ये खुशखबरी सुनाई है, ये लड़की हमारे लिए खुशकदम है, एक बेटा जरूर पैदा करेगी। हुमायूं ने पूछा, नजूमी ने दरअसल कहा क्या है? क्या वो बेटा तख्तो ताज का वारिस होगा? मलका ने चूम कर कहा, जब वो तुम्हारा बेटा है तो तख्तो ताज का वारिस क्यों नहीं होगा? वो परेशान होकर बोला, क्या मुनीर अहमद शामी ने ये नहीं बताया कि अख्तरी के नसीब में दरबदरी लिखी हुई है, वो हमारी एक ही रात की मलका बन पाएगी? ये कैसी बातें कर रहे हो? शामी ने हमसे ऐसी कोई बात नहीं की। ये तो कोई बात ही ना हुई कि निकाह पढ़ाया जाएगा और वो तुम्हारी मनकूहा होगी, और यहाँ तो सिर्फ एक रात के लिए। इसके बाद क्या वो शाही महल छोड़कर चली जाएगी? हम यकीन से नहीं कह सकते क्या होने वाला है। इसने ख्वाहिश बयान करते वक्त सिर्फ एक रात की बात की थी, इसके पीछे जरूर कोई अहम बात है। तुम किसी मखमसे में ना पड़ो, वो एक रात की दुल्हन हो या 1000 रातों की, लेकिन एक बेटे को जरूर जन्म देगी। ये हिंदू ज्योतिषी ने भी कहा है और मुसलमान नजूमी ने भी। तुम्हें बेतुकी बातों में नहीं उलझना चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, खुदा को याद करो, वही मुश्किलें आसान करता है और मन की मुरादें पूरी करता है। वो बोला, जब आपकी मुरादें पूरी होने का यकीन है तो फिर देर क्यों कर रही हैं? हम कभी देर ना करते, मगर अचानक तुम कल नजर की मुहिम पर रवाना हो रहे हो। हमें तुम्हारी वापसी का इंतजार होगा। खुदा ने चाहा तो कामयाब हो, कामरान लौटोगे। जिस रोज पहुंचोगे इसी रोज तुम्हारा निकाह इस खुशबख्त से पढ़वाया जाएगा। वो शहजादे के कमरे से निकलकर हजरत बादशाह बाबर की ख्वाबगाह की तरफ जाने लगी। इधर गुलरुख बेगम ने गुलफशा के एक हिस्से में अपने भाई को मिलवाया था। इसे खबर मिली थी कि इसका बेटा कामरान मिर्जा काबिल से लाहौर की तरफ आ रहा है। वो भाई से बोली, ब्रादर आपको बड़ी तेज रफ्तारी से लाहौर जाना होगा। हमारे बेटे को ये खबर पहुंचाएं कि हजरत बादशाह सख्त अलील है। हुमायूं कल नजर का किला तस्खीर करने जा रहा है और आगरे का तख्त हमारे बेटे कामरान का इंतजार कर रहा है। भाई ने कहा, गुलरुख हम आपके दम कदम से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं।
آپ جو پیغام دیں گے ہم پہنچا دیں گے، مگر اس پر نظر ثانی کریں تو بہتر ہوگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگرچہ ہمایوں آگرہ چھوڑ کر جا رہا ہے، حضرت بادشاہ علیل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تخت خالی پڑا ہے۔ حضرت بادشاہ کی دہشت تمام دشمنوں پر طاری رہتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ شیر بیمار ہو کر بھی شیر ہی رہتا ہے۔ اگر کامران مرزا کے پہنچنے تک کامران مرزا کے پہنچنے تک حضرت بادشاہ بابر تلوار اٹھانے کے قابل ہو گئے تو آپ ماں بیٹے کے حق میں بھی بہت برا ہوگا۔ وہ بولی، اندیشوں میں مبتلا رہنے والے کبھی حکمران نہیں بن سکتے۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے خطرات سے کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا بیٹا یہاں آئے گا تو میدان صاف ملے گا، ادھر کا پورا لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ یہاں پہنچتے ہی گل افشاں کو محاصرے میں لے کر حضرت بادشاہ کو قیدی بنا لے گا۔ وہ بیمار ہیں، اٹھ بھی نہیں پائیں گے، ہم ان کی تیمارداری کے لیے یہاں موجود رہیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ہم ابھی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ وہ بولی، کامران مرزا سے کہنا ماں بیٹے دونوں کا فائدہ ہے۔ بیٹے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے آگرے کا تخت ملے گا، اور ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا شوہر ملے گا۔ گل افشاں میں صرف ہم ہی ان کے ساتھ رہیں گے، باقی تمام ایک بات کی چھٹی کر دی جائے گی۔ مرد کے لیے تخت و تاج پیار، عورت کے لیے اس کا سرتاج پیار۔ مرد کے لیے تخت و تاج پیارا اور عورت کے لیے اس کا سرتاج پیارا۔ جائیں تیر کی رفتار سے ہمارے بیٹے کے پاس پہنچے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ شاہی محلات میں یہی تماشے ہوتے تھے۔ بادشاہ تخت و تاج کے لیے لڑتے رہتے تھے اور بیگمات اپنے سر کے تاج کے لیے لڑتی رہتی تھی، سازشیں کرتی رہتی تھی، اسی طرح اپنی سلطنت کو تباہ و برباد کرتی رہتی تھی۔ گلرخ تباہی و بربادی کی باتیں درست کہہ رہی تھی، لیکن جو کچھ کہہ رہی تھی خود اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔